الكريم وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آبائك وأزواجك وآلك وأصحابك يا خاتم المعصومين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است سنیم من نارا تکبیر و رسالت میں جنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میں جنم قادریم نعرائے یا غوث اعظم میں جنم دم ز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں جنم نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام امتیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ شکرانے کے 2 نوافل ادا کرنے چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو معاذ اللہ ہم کسی بد مذہب کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، پوچھیں پرانی امتوں کے لوگ جب اپنے انبیاء کرام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ہمارے نبی پاک کی شانیں سنتے تھے تو سجدوں میں جا کے روتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے کہ کاش یا اللہ ہمیں بھی تیرے حبیب کی امت نصیب ہو جائے۔ بلکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش یا اللہ میں بھی تیرے حبیب کی امت سے ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ بڑی قرآن پاک کی مشہور آیت من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو فرمانے لگے میں تو جانے لگا ہوں لیکن میرے بعد وہ شخصیت آئے گی، وہ عظیم شخصیت اتنی پاورفل ہوگی کہ میں عیسیٰ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ وہ شخصیت، وہ نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ شکرانے کے 2 نفل پڑھا کرو۔ انبیاء کرام سجدوں میں جا کے روتے تھے کاش کہ ہم بھی اس نبی کی امت سے ہوتے تو ہمیں تو نہ دعائیں مانگنا پڑی نہ ہمیں سجدوں میں جا کے رونا پڑا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنا حبیب عطا فرما دیا۔
اب دیکھیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کی جو ہے سعادت ہے. اب دیکھیں چند دن پہلے بڑا شور تھا میچز کا، میچ کھیلے جا رہے تھے ہمارے مسلمان بھائی، کئی لوگوں کو بڑا، کئی نمازی ہمارے جناب زور اثر والے کتے سا او مولانا صاحب تو نہیں پتا میچ ہو رہے نے اسی طرح تھے مصروف سا. تو بھائی باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن میں جس تناظر میں بات کرنے لگا ہوں، جو ٹیم آسٹریلیا کی اس دفعہ جیتی ہے، جب وہ لوگ جیتے تو انہوں نے اپنے جیت کی خوشی میں اپنے جوتے اتارے، اپنے جوتوں کے اندر اپنے بوٹاں دے وچ شراب پائی تے او بوٹ اپنے منہ دے نال لائے انہاں. یہ مسلمان ہونے کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور کچھ نہیں، سانو کھان پین کا طریقہ تے آندا ہے نا، اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو، کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی نبی جے نور سن تے پھر کھاندے پیندے کیوں سن؟ اور بدبخت و ذلیلا، اگر رسول کریم نہ کھاندے تے پھر تو جاہلاں دی طرح کھوتیا کوڑیاں دی طرح کھانا سی. یہ تو رسول کریم کی رحمت، رسول کریم کی برکت ہے جنہوں نے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھلا دیے. یہ تو رسول کریم صلی اللہ، ان کو تو نہ اپنی ماں کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنی بہنوں کا پتہ ہے، نہ اپنی ہمشیرگان، نہ اپنی بیویوں، نہ اپنی بچیوں کا پتہ ہے. یہ تو رسول کریم کی برکت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے عزت عطا فرمائی ماں کو، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کو حقوق عطا فرمائے. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہنوں کو حقوق عطا فرمائے. یہ سب رسول کریم کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. اور پھر ہمارے حضرت صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آل پاک کے گستاخ ہیں، کئی اصحاب پاک کے گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. ہمارا بیر کسی کے ساتھ نہیں، ہمارا پیار اللہ کے سارے پیاروں کے ساتھ، ہماری محبت اللہ کے سارے پیاروں کے ساتھ. بالخصوص آج جن شخصیات کا ذکر خیر کا ارادہ ہے اس ماہ مقدس جمادی الاولیٰ کے اندر، عظیم شخصیات جنہوں نے وصال فرمایا، بالخصوص قطب الاقطاب حضرت العلام حضرت شاہ رکن عالم سہروردی ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یوم وصال اسی ماہ کی 7 تاریخ کو ہوا. اور پھر وہ شخصیت جنہیں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول کریم نے دیدار عطا فرمایا، وہ عظیم شخصیت جن کو 2 لاکھ احادیث مبارک زبانی یاد تھیں، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے 8 سال کی عمر کے اندر پورا قرآن مجید حفظ فرما لیا، حضرت امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن اتفاق سے بعض روایات کے مطابق آپ کا یوم وصال آج کی تاریخ یعنی 19 جمادی الاولیٰ آپ کا یوم وصال. اور پھر ہمارے ماضی قریب کے اندر شہزادہ مجدد دین و ملت، شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ القرآن، جمال الاولیاء، جمال الانام، رئیس المتکلمین، حجت الاسلام، حضرت الشاہ امام محمد حامد رضا خان قادری برکاتی، ان بزرگان دین کے وصال بھی ہے اسی ماہ مقدس کے اندر. میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، مجھے حکم تھا تو میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سلسلہ چل پڑا ہے بالخصوص اہل محبت، اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے اندر، ہمارے علماء کرام اپنے بزرگوں کی شان بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے علماء کرام بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں، کرامتیں بیان کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کرامتوں کے ساتھ ان بزرگوں کا علمی لیول بھی بتایا جائے عوام کو. جتنے بھی علماء کرام تھے وہ سارے کے سارے عالم دین بھی تھے. جتنے بھی اولیاء کرام تھے، آپ پاک پتن چلے جائیں، حضرت بابا فرید سرکار کا مزار ہے، 7 مسجد ہے. ملتان چلے جائیں، حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے، 7 میں مسجد ہے. داتا صاحب چلے جائیں، مزار ہے، 7 مسجد ہے. یہاں پر آ جائیں، حضرت صاحب کا مزار ہے، 7 مسجد ہے.
تو جتنے بھی اولیاء کرام تھے وہ سارے کے سارے عالم دین تھے. جو بندہ کہے کہ میں پیر ہوں، جب تک وہ بندہ عالم دین ہے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، جب تک وہ عالم دین ہے وہ ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا. حضرت اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت نظام الدین اولیاء کے احوال کے متعلق لکھا کہ جب آپ حضرت بابا فرید سرکار کے مرید ہوئے تو آپ نے عرض کی جا کہ حضور میں آپ کا مرید تو ہو گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں علم دین چھوڑ کر آپ کی طرح عبادت شروع کر دوں، روزے رکھنے شروع کر دوں، نفل پڑھنے شروع کر دوں، ساری رات میں نفل پڑھتا رہوں. حضرت بابا فرید سرکار فرمانے لگے جو بندہ اس لائن پہ آ جاتا ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ بندہ عالم دین ہو. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت بابا فرید سرکار، زہد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے. کوئی چھوٹی شخصیت نہیں حضرت بابا فرید سرکار، اتنی عظیم شخصیت. فرمایا سب سے پہلے درویش کے لیے، فقیر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ عالم دین ہونا چاہیے. تو جب ان کو علم دین کی ضرورت پڑ گئی تو آج کا مولوانا کس طرح کہہ سکتا ہے کہ جی مولویاں جی تے پیراں دی اضلاع تو لگی آئی ہے؟ یہ باتیں سراسر غلط ہیں. انہوں نے اپنی دکانداریاں بنا، ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ ہمارے اوپر تھوپتے ہیں فلانے شاہی بریلویاں دا پیری یا فلانے شاہی بریلویاں دا پیری. ہمارے پیر اگر دیکھنا تو مولانا ابوذر محمد صادق صاحب تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رسول کریم کی سنت کے مطابق تھا. یا رسول اللہ، بالخصوص میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ جہاں پہ علماء کرام ان کو شو کیا جائے، اولیاء کرام تو ہیں ہی، ان کے ساتھ اولیاء کرام کو بطور عالم دین بھی پیش کیا جائے. اب حضرت شاہ رکن عالم کے دادا جان تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. خود بھی ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ شاہ رکن عالم دی تے شاہ حضرت بہاؤالدین زکریا دی شان بھی بڑی اونچی ہے تے مزار بھی بڑا اونچا ہے. ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے اوپر، بڑی اونچی شان ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی درگاہ میں حضرت لال شہباز قلندر نے 13 سال دین کی خدمت کی. سیون شریف جاتے ہیں، اب تو بڑے وہاں پہ معاملات خراب ہو گئے، لوگوں نے اپنے وہاں پہ بورڈ لگا لیے. تو جن کا نام ہی عثمان ہے، نام ہی جن کا عثمان ہے، جنہ دنوں تو تکلیف ہے انہوں نے، جن کا نام ہی عثمان ہے، پھر وہ وہاں پہ جو ہے معاذ اللہ میوزیکل پروگرام کرتے ہیں. وہ جو ملنگ ٹائپ لوگ ہیں وہاں پہ بنگڑے ڈالتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیمات نہیں ہمیں عطا فرمائی. حضرت عثمان مروندی باقاعدہ عالم دین تھے، وہ حافظ قرآن تھے. 13 سال حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں رہ کے آپ نے علم دین حاصل کیا. تو یہ باتیں بالکل نظر ہیں کہ یہ جتنے بھی اولیاء کرام تھے سارے کے سارے عالم دین تھے. حضرت مجھے بات یاد آئی، حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو بندہ شریعت کی تابع داری نہیں نہ کرتا، نماز ہو رہی ہے تو پیر صاحب جنانیاں دے کول بیٹھے ہیں، نماز ہو رہی ہے تو پیر صاحب ہور کسے کام لگے ہوئے نے، کتے لڑان والے ونگا چاڑیاں نے تو جنانیاں دے کول بیٹھے نے. حضرت شیخ ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ جو بندہ شریعت کی تابع داری نہیں کرتا وہ طریقت کے اہل ہے ہی نہیں. تم بات کرتے ہو کہ جی مولویاں دی پیراں دی اضلاع تو لگی آ رہی ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں. جو بندہ عالم دین نہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، یا اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے نہ نکال سکے وہ بندہ پیر ہو. اور بالخصوص ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو 4 شرائط بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون کی روشنی کے اندر فرمایا سب سے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ وہ اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ درجہ بدرجہ رسول کریم تک پہنچے. پھر فرمایا کہ وہ عالم دین ہونا چاہیے، اور پھر عالم دین ہو تو باعمل ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے بزرگوں نے جو محبت کا درس عطا فرمایا، اور صرف محبت کا درس ہی عطا نہیں فرمایا، عملی کر کے بھی دکھایا. ہمارے آج کے معاشرے کے اندر چھوٹی سی بات کی رنجش کو لے کے ایک دوسرے کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے ان باتوں سے منع فرمایا.
ہمارے بزرگوں کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. حضرت شاہ رکن عالم کے متعلق ہی آتا ہے کہ آپ کی بڑی محبت تھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ 4 سلاسل ہیں: قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، اور سارے کے سارے برحق ہیں، سارے ہمارے سروں کے تاج. کوئی کسی کی شان کی تنقیص نہیں، کوئی کسی کی شان میں کمی نہیں، کوئی کسی کی گستاخی نہیں. یوں سمجھ، ہمارے حضرت محدث اعظم پاکستان کی ذاتی ڈائری کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی. حضرت محدث اعظم فرماتے تھے کہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ مختلف رستے ہیں، ان سب رستوں کی منزل مدینہ منورہ شریف ہے. کوئی ادھر سے چلا جائے، کوئی سلسلہ نقشبند کی طرف سے جائے تو وہ رستہ بھی مدینہ شریف کو جاتا ہے. اگر کوئی سلسلہ چشت کی طرف سے جائے تو وہ رستہ بھی مدینہ شریف کو جاتا ہے. اگر کوئی قادری سلسلے سے جائے تو وہ بھی مدینہ شریف جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ گلدستہ ہے، گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، ان سب کا مقصد ہے خوشبو حاصل کرنا، اور وہ خوشبو مدینے والی سرکار ہے. اتنی سی بات. تو ان بزرگ، یہ سہروردی بزرگ ہیں، حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت نظام الدین اولیاء سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ تھے. اب میں نے بات یہ عرض کرنی ہے کہ ان بزرگوں کا آپس میں پیار کتنا تھا، آپس میں پیار کتنا تھا. اتنے کی ہوندی ہے نکی دی گل دا بتنگڑ بنا کے او کتھے تے کتھے معاملات پہنچ جاندے ہیں. حضرت شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملتان تشریف رکھتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء دلی تشریف رکھتے تھے، انڈیا کے اندر. اس وقت تو پارٹیشن نہیں تھی، سارے معاملات کھلے تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء جہاں پہ اللہ والے تشریف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہاں پہ مجمع بٹھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اپنے ان نیک بندوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء اللہ تعالیٰ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے. تو ان کے پاس اکثر لوگ آتے تھے، کوئی دم تویز کے لیے آ رہا ہے، کوئی اپنی کو حاجت لے کے آ رہا ہے، حاجت روا تھے، مریدوں کی حاجت روائی فرماتے تھے. تو جب وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا علاء الدین خلجی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آ گیا قطب الدین. اب جب اس نے دیکھا کہ ساری مخلوق حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا رہی ہے، ہماری طرف کوئی آتا ہی نہیں، کوئی مسئلہ بن گیا تو انہوں نے کول دعا کرواندے نے جا کے، کوئی بھی بات ہے ان کے پاس چلے جاتے، ہماری طرف کوئی آتا ہی نہیں. تو اس بادشاہ کے وزیروں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یار اے تے تیرے واسطے خطرناک کام ہے، کل نو جن اپنی بادشاہی بنا لی تے تیرا کی بنے گا. ہوتے ہیں نا کئی لوگ ایسے جو بندے کو پریشان کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ بندہ مجبور ہو کے کوئی قدم اٹھا لیتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء ان کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جی حضرت شاہ رکن عالم ملتان کے اندر ان کو جب دلی کے اندر بلا لیں گے نا تو ان دونوں بزرگوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں گے. ادھے لوگ ادھر ہون گے تے ادھے ادھر ہون گے. اسی اس چیز دا فائدہ چکاں گے تے اسی دکنائے اپنا بول بالا کروا لیں گے. ان وزیروں کا کام یہ تھا کہ جو لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جا کے دم تویز لیتے تھے، کوئی اپنی حاجت روائی پیش کرتے تھے، کوئی کام کروانا ہوتا تھا، وہ حضرت نظام الدین کے پاس نہ جائے، ہمارے پاس آئے، ساڑا عہدہ بچ جائے گا. ان کا مقصد یہ تھا. حضرت نظام الدین اولیاء آپ کو بھی اس بات کا پتہ تھا، پھر انہیں حضرت شاہ رکن عالم کو بھی روحانی طور پہ پتہ چل گیا. اچھا جی، اس بادشاہ نے ایلچی روانہ کر دیا، خط لکھا، حضرت صاحب اس علاقے کے اندر تہاڈی بڑی لوڑ ہے، بڑا دین دا کام ہونا ہے، تسی تشریف لے آؤ. اچھا جی، ایلچی وہاں پہ پہنچا تو حضرت شاہ رکن عالم کو بھی پتہ تھا کیا گیم چل رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں. آپ توجہ فرمائیں جی. اب اس کو بھی پتہ تھا کیا گیم چل رہی ہے، وہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے روحانی طور کے اوپر. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ روحانی طور پہ انہیں سب کچھ دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، پھر وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر جب وہ بولتا ہے تو وہ نہیں بولتا اس کی زبان سے، میں بولتا ہوں. عبادت کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ جو کام کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کرتا، اس ہاتھ کے اندر میرا سلسلہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کو، اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے. بہرحال حضرت شاہ رکن عالم کو پتہ چل گیا کیا گیم ہے، لیکن حضرت پھر بھی تشریف لے آئے. اب تھوڑی دیر گزری،
رستہ شروع ہو گیا، سفر شروع ہو گیا. جب حضرت شاہ رکن عالم دلی کے گیٹ پہ پہنچے، اب ہمارے بھی یہ گجرانوالہ کہ یہ لاہوری گیٹ ہے، یہ فلان دلی گیٹ ہے وغیرہ، تو وہاں پہ حضرت جب شہر کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاء پہلے ہی تشریف لے آئے. پہلے ہی تشریف لا کے حضرت شاہ رکن عالم کا استقبال کیا، محبت سے بٹھایا، پھر میٹنگ کرتے رہے، ساری رات شرعی مسائل کے اوپر گفتگو فرماتے رہے. ایتھے تے دو یہو جے رل جان تے ساری رات کنجر خانے ہی کرتے رہتے رہے. ہمارے بزرگوں کی راتیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر بسر ہوتی تھی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام ہے اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجندی جڑی ستے آن جگاوے. وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، شرعی مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی رہی. اچھا جی صبح ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے آستانے پہ تشریف لے کے گئے. حضرت شاہ رکن عالم بادشاہ کی طرف چلے گئے. اچھا جی بادشاہ نے بڑا استقبال کیا آپ کا، بڑا استقبال کیا، بڑی مخلوق اکٹھی کی، بڑی آپ کا استقبال کیا. اچھا جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ بڑی مخلوق آ گئی ہے، بڑے بندے اکٹھے، انہیں آخیا یار ہے موقع بڑا غنیمت والا ہے. اس موقع کو غنیمت جان کے میں حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ وہ میرے متعلق کوئی اچھے کلمات ارشاد فرمائے جس کی وجہ سے نظام الدین اولیاء کی طرف لوگ کم جائیں، میری طرف بہتے آئیے. اچھا جی اس نے عرض کی حضور آپ یہ ارشاد فرمائے. اس نے مجمع کو دیکھ کے فرمایا حضور یہ ارشاد فرمائے اس مجمع کو یہ بتا دے کہ جب آپ دلی کے اندر داخل ہوئے تھے سب سے پہلے آپ کا استقبال نے کس نے کیا تھا. اب اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء آپ کا استقبال فرما کے تشریف لے گئے ہیں، اس کو نہیں تھا پتا. بہرحال اللہ والوں کی حکمتیں ہوتی ہیں، باتوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ سب سے پہلے میرا استقبال کس نے کیا. اللہ ان کا پیار دیکھیں اب ذرا. حضرت شاہ رکن عالم فرمانے لگے یار میرا دلی کے اندر سب سے پہلے استقبال اس نے کیا جو بندہ اللہ کے بڑا ہی قریب ہے. میرا دلی کے اندر سب سے پہلے استقبال اپنی زبان میں سواگت کہتے ہیں، میرا دلی کے اندر سب سے پہلے سواگت اس بندے نے کیا جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے. اب وہ بادشاہ اور بڑا خوش ہویا کہ بھائی میرا ہوں نام لے لگے نہیں تو میری بڑی عزت ہوئے گی تے نظام الدین اولیاء لوگ کٹ جان گے. لیکن انہوں نے نہیں تھا پتا کہ یہ بات اب کیا ہونے لگی ہے. اس نے کہا حضرت اب نام بھی بتا دیں، لوگوں تو تجسس ہے کہ وہ اس بندے کا نام کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا یار وہ اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، بڑا ہی برگزیدہ بندہ ہے. حضرت اس کا نام بھی بتا دے. تو حضرت شاہ رکن عالم فرمانے لگے وہ بندہ مجھے بھی بڑا محبوب ہے، اس بندے کا نام نظام الدین اولیاء ہے. اس کا سارا جو پلان تھا اس سارے کے اوپر پانی پھیر دیا گیا. یہ ان کی محبت کا سلسلہ تھا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے. کو قادری ہو، کو سہروردی ہو، کو نقش بندی ہو، کو چشتی ہو، صرف اتنا دھیان رکھنا کو قادری چشتی نقش بندی نشائی ہو، نشئی نہ ہوئے بندہ. جو بندہ نشئی نہ ہوئے، وہ شریعت کے خلاف نہ چلتا ہو. جس طرح حضرت شاہ ضیاء الدین نے فرمایا تھا کہ بھائی جو بندہ شریعت کی تابع داری نہیں کرتا وہ طریقت کے اہل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے اولیاء کرام کو بحیثیت آپ کی کرامات پیش کرتے ہیں. تو میں صرف چند ایک باتیں یہ عرض کرنی ہے. ہمارے جو بزرگ تھے وہ بلند پایا عالم دین بھی تھے. حضرت شاہ رکن عالم اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے. حضرت شاہ رکن عالم کے پاس بڑی کثرت کے ساتھ لوگ آتے تھے. جمعہ شریف کو بڑا رش ہوتا تھا آپ کے پاس. تو اس وقت کے ایک بزرگ تھے مولانا ظہیر الدین. اس وقت کے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. مولانا ظہیر الدین صاحب تھے تو ان کے دل کے اندر حسد آ گیا. وہ کہنے لگے یار ویکھاں انہاں لو وڈا تے میں عالم دین تے میرے کول کیوں نہیں رش پیندا. وڈا عالم دین میں ہاں، اے تے ہلے جوان انہاں دے کول بھی انی عوام ٹر جاندی ہے، عوام میرے کول آنی چاہیے. ہوتا ہے حسد آ جاتا ہے. اور یہ بھی سن لیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال بن گیا. ہم بزرگوں کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اس لیے کہ ہم بھی ہمارے اوپر بھی ان جیسا کوئی رنگ چڑھ جائے. اصل مقصد بزرگوں کی شان ہم کیا بیان کریں گے.
وہ بزرگ جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کی شان رسول کریم بیان فرمائے. ہم کیا ہم ان کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی ان کا رنگ چڑھا دے، اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، ایک اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے ایک پیارے صحابی کو فرمایا وہ جو سامنے پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی سے جو بندہ نیچے آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے. تو صحابی آ گئے. دوسرا دن پھر ہوا، پھر رسول کریم نے فرمایا پیارے صحابی وہ جو اس پہاڑی سے بندہ آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے. پھر وہی شخص آئے جو پہلے دن آئے تھے. تیسرا دن ہوا، پھر فرمایا کہ پیارے صحابی اس پہاڑی سے جو بندہ نیچے آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے. تو انہوں نے سوچا یار کتنا خوش قسمت ہے کہ رسول کریم جس کو جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، میں اس بندے کے پاس جانا. وہ اس پیارے صحابی اپنے بھائی کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے یار میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں میرے گھر میں تشریف رکھیں. اچھا جی، وہ پیارے صحابی اس پیارے صحابی یعنی دوسرے صحابی کی جس کے متعلق رسول کریم نے فرمایا تھا یہ بندہ جنتی ہے، ان کے ساتھ چل دیے. 3 دن ان کے گھر رہے. اچھا جی، 3 دن ان کے گھر رہے. انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول کریم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. وہ 3 دن ان کے پاس رہے. 3 دن ان کے پاس رہے. 3 دن گزارے. انہوں نے دیکھا کہ نماز بھی ان کی طرح پڑھتے ہیں، درود و سلام بھی ان کی طرح پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. تہجد دوسرے اس وقت کے اج دی گل نہیں کر رہے، پرانے وقتاں دی گل کر رہے ہیں جدو لوگ تہجدہ پڑھ دے سن. ہمارا تو معاملہ ہی بیڑا غرق کر دیا گیا. اب پرانے بزرگوں سے پوچھے جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو گھروں سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی. پوچھے پرانے بزرگوں سے. اور ایک بزرگ تشریف لے کے آئے، فرمانے لگے تانوں کی اپنی ہمشیرہ محترمہ دی گل سنائیے جدو آٹا گنن لگ دیا سن نا تے بے ری پوچھتے سن بیٹا آٹا گنن لگی سورت یاسین پڑھ لیا، سورت واقعہ پڑھ لیا. اب آ کے روتے ہیں کہ جناب پہلے سارے ایک کماندہ سی سارے کھانے سا ہون سارے کمانیاں پوری نہیں پہنتی. اقبال کا نام لیا جاتا ہے. اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، اگر قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یتیموں کے حق مارے جاتے ہیں. میں ایک حدیث پاک آج سنی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اگر کسی کی ایک بالشت، اگر کوئی بندہ کسی دی ایک گٹھ جنی بھی زمین دے ہوتے قبضہ کر دینا، قیامت والے دن زمین نیچے سے لے کے اوپر تک زمین کھودی جائے گی اور اس بندے کے سر کے اوپر رکھی جائے گی. للہ زمین، للہ زمین جی تو قبضے کرنا سا، للہ یتیمہ دا حق مارنا سے، یتیموں کے حق مارے جاتے ہیں. بلے شاہ فرماتے ہیں لو بھی پیتی جانا ہے، حج بھی کیتی جانا ہے، کھا کے مال یتیمہ دا تیب ناس مسید. بڑیاں تو نمازہ پڑھنا ہے، بڑیاں تو وزانہ دینا ہے، بڑیاں تو وزانہ دینا ہے، بڑیاں تو نمازہ پڑھنا ہے. لیکن قیامت والے دن یہ بھی پوچھا جائے گا جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. یتیمہ دا حق مار کے تے اذان پڑھن آ گئے، یتیمہ دا حق مار کے تے نماز ٹکرا مارن آ گیا مسجد دے اندر، یتیمہ دا حق مار کے تے حج نو ٹر پے. لو بھی پیتی جانا ہے تے حج بھی کیتی جانا ہے، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جانا ہے. زخم تے کدی سیتے نہیں، کپڑے ہی سیتی جانا ہے. بلے نو بھی سمجھانا یار ایک ہی کیتی جانا ہے. یہ کیا کرتے ہو؟ نمازیں بھی پڑھتے ہو آ کے اور یتیموں کا حق بھی مارتے ہو، یتیموں کی حق تلفی بھی کرتے ہو، یتیموں کا حق بھی کھاتے ہو. تو بہرحال بات آگے نکل گئی. وہ لوگ تہجد گزار لوگ تھے اور برکت اسی کے اندر. اگر ہم پیچھے کی طرف ریورس ہو جائیں گے، اپنے بزرگوں کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف ریورس ہو جائیں گے. بہرحال جی میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک. وہ 3 دن ان کے پاس رہے، نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، سارے معاملات ان کی طرح. جب تیسرا دن ہوا واپس آنے لگے تو انہوں نے پوچھ لیا. فرمانے لگے یار اصل کے اندر بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ اس پہاڑی سے نیچے آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے.
تو میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ظاہری بات ہے رسول کریم نے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے یہاں ان کی رحمت جوش میں آئی تھی تو آپ کو جنتی قرار دے دیا، یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر. وہ صحابی فرمانے لگے یار اور تو کوئی عمل میرے پاس ہے نہیں. بات اصل کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو میں نے کبھی اسے حسد نہیں کیا، میں نے کبھی اس سے حسد نہیں کیا. تو جو بندہ حسد نہیں کرتا کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. آج کی محفل کا یہ سبق لے کے جائیں. ہمارے یہ بڑا معاملہ چڑھ پڑا ہے، فلانے دا منڈا اینا پڑ گیا اور فلانے دے کول اینی دولت ہے، او بھائی تو حسد نہ کر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر یا اللہ انہوں بھی دیتے تو منوں بھی عطا فرما دے. اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ وہاں پہ کوئی تھوڑ والا سلسلہ ہے گیا ہوتے. اللہ سے یہ عرض کرو. آگے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مہینہ آ رہا ہے، آپ مسئلہ سنیں گے. حسد اور ہوتا ہے، رشک اور ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر رشک کرتے تھے، یا اللہ یہ تیرے محبوب کا کیسا محبوب بندہ ہے، تیرے محبوب کے راستے میں ساری اپنی دولت قربان کر دیتا ہے. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس اگلے مہینے آپ سنیں گے. تو بہرحال میں بات جو شروع کی تھی، ان بزرگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کول اینی عوام جاندی ہے تے میرے کول کیوں نہیں آندی. اچھا انہوں نے کہا کہ میں جمعے والے دن ان کے پاس جاؤں گا، میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا، اس سوال کا انہیں جواب نہیں آئے گا تو جو ان کی عوام ہے وہ میری طرف آ جائے گی. میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا، ان کو جواب نہیں آئے گا تو جو ان کی عوام ہوگی وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گی، میری طرف آ جائے گی، میرے کول جمعہ پڑھن آئی جان گے. اچھا جی انہوں نے مسئلہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. مسئلہ، بڑی کتابیں ڈھونڈی انہوں نے دیکھا ادھر کہ کوئی مسئلہ مل جائے. بالآخر انہوں نے مسئلہ ڈھونڈ ہی لیا. مسئلہ یہ تھا کہ وضو کے دوران جب بندہ منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سانو تے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سنتاں نے، وضو دے فرض ہے گئی 4 نے، یہ تو سنتاں ہے گیا نے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، اسلام کے ساتھ اتنی دوری ہے ہماری، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. بہرحال یہ بات قابل توجہ اگر آپ غور فرمائیں. اچھا جی انہوں نے مسئلہ ڈھونڈ لیا، ساری رات کتابیں ڈھونڈتے رہے. رات کے وقت انہیں نیند آ گئی رات کو. تو خواب کے اندر شاہ رکن عالم تشریف لے کے آ گئے. شاہ رکن عالم فرمان دینے یار بڑی دیر دیا کتابہ لبنا پیا، تھوڑے کو حلوہ بھی کھا لے، تھک گیا ہے گا ذرا حلوہ کھا لے، تو تیری تھکاوٹ دور ہو جائے، بڑی دیر دا میرے متعلق تو مسئلہ لبنا پیا، تھوڑا تھک گیا ہے گا، تھوڑا کو حلوہ کھا لے. وہ فرماتے ہیں صبح ہی میں بیدار ہوا تو میں نے سوچا نہیں یار شیطان الوسوسہ ہونا ہے، وہ نہیں آ سکتے میرے خواب کو. انہیں کیسے پتا کہ میں ان کے متعلق یہ مسئلہ تیار کر رہا ہوں؟ انہیں کیسے پتا؟ بہرحال وہ فرماتے ہیں اگلے دن جمعہ شریف تھا، میں نے ٹھان لی جو مرضی ہو جائے میں نے جا کے مسئلہ پوچھنا ہی پوچھنا. اگلا دن جمعے کا آیا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ وضو کے دوران ناک میں اور منہ میں پانی چٹانے کی حکمت کیا ہے. اگلے دن جمعہ آ گیا. جمعے کو جب حضرت صاحب کی مجلس کے اندر تشریف لے کے گئے تو اتفاق سے پہلے شاہ رکن عالم سے ملاقات ہوئی. شاہ رکن عالم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ملاقات بھی فرمائی. ملاقات کے ساتھ ہی فرمانے لگے مولانا بڑا اچھا ہو گیا آپ تشریف لے کے آ گئے. اصل کے اندر ہم سارے علماء کرام ایک مسئلے کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ وضو کے دوران منہ میں اور ناک میں پانی چڑھانے کی حکمت کیا تھی. جو مسئلہ وہ اپنے گھر میں سوچ رہے تھے، وہ جب وہ تشریف لے کے آئے تو شاہ رکن عالم نے پہلے انہیں مسئلہ بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو شان عطا فرما دیتے. اچھا جی اصل بات جو میں نے عرض کرنی تھی کہ وہ بندے عالم دین تھے. اب حضرت صاحب جمعے پہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے تقریر شروع فرما دی. اب اس کی حکمت وہ بھی میں نے آپ سے عرض کرنی ہے. اس کی حکمت یہ تھی، حضرت نے تقریر شروع فرمانے لگے ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی جسم کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی دل کی ہوتی ہے. جو جسم کی ناپاکی ہے وہ بندہ غسل کرے تو وہ جسم کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے. جو دل کی ناپاکی ہے وہ بندہ آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ناپاکی دور فرما دیتا ہے. اچھا جی اب بندے نے جب جسم کی ناپاکی کو دور کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ پانی کے اندر اگر 3 چیزیں موجود ہیں تب وہ پانی صاف طاہر مطہر ہے.
یعنی اگر پانی کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں گی تب وہ پانی پاک. پہلے نمبر پہ اس کا رنگ دیکھا جائے گا. پانی کا رنگ اگر صاف ہے تو پھر بندہ اس کو پیے گا. اگر اس کا ذائقہ چیک کیا جائے گا, اس کی بو محسوس کی جائے گی. تو حضرت شاہ رکن عالم فرمانے لگے جو شریعت نے وضو کے اندر یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے پانی منہ کے اندر ڈالا جائے, تو اس کے اندر یہ حکمت تھی کہ جب بندہ منہ کے اندر پانی ڈالے گا تو بندے کو پانی کے ذائقے کا پتہ لگ جائے گا. جب بندہ پانی کو ناک میں ڈالے گا تو بندہ پانی کی بو یا خوشبو کو سونگھ لے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے اندر حکمت رکھی تھی. یہ ہمارے بزرگ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے عالم دین تھے. یہ باتیں لکھ لیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں. اصل بات یہ ہے جتنے بھی اولیاء کرام تھے وہ سارے کے سارے عالم دین تھے. ہمارے مسئلے کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ کہ بھائی یہ فلانے ایوی بریلویاں دا پیر ہے گیا, اے فلانے شاہی. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, وہ فرماتے تھے جیڑا بندہ بہتے جبے پا لے یا بہتے جبے لا چھڑے اسی انہوں کہنے ہیں بڑا وڈا پیر ہے گیا. جیڑا پیر بہت ہی وڈی گڈی تو تھلے لتھے سمجھ رہے ہیں وڈا پیر دنیا ہوتے ہے ہی کوئی نہیں. یہ طریقت کا معیار نہیں. طریقت کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے اندر اعلیٰ معیار کے اوپر ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ شریعت طریقت کا معیار بیان فرمایا. پھر آگے چلیں, اگر حجت الاسلام جن کا گزشتہ رات عرس منایا گیا سی زینت المساجد کے اندر, حضرت حجت الاسلام بھی اللہ تعالیٰ کے کامل ولی بھی تھے, عالم دین بھی تھے. آپ جتنے بھی بزرگوں کی سیرت ڈھونڈیں گے وہ بندہ عالم دین ضرور ہے. اگر وہ عالم دین ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دوسری مجذوب والا سلسلہ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سارے کے سارے عالم دین تھے. اب حجت الاسلام کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بھی تھے, اپنے ابا جان کی جانشینی بھی فرمائی, اپنے ابا جان کے مریدوں کا دھیان بھی رکھا, فتویٰ نویسی بھی فرماتے تھے, شاعری بھی فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑا عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کئی ہندو مشرک آپ کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا نواز دیتا ہے. اور پھر اگر ان کا دیکھا جائے عربی کا ان کا کیا سلسلہ تھا, عربی ایسے بولتے تھے فصیح و بلیغ. ایک مرتبہ ابوالکلام آزاد دوسرے فرقے کا تھا, اس نے آپ کو چیلنج کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے, اور مناظرہ بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے عربی زبان کے اندر. حضرت حجت الاسلام سے اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا, عربی زبان کے اندر مناظرہ کروں گا. تو حضرت حجت الاسلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, کر لیں گے مناظرہ, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. میری شرط یہ ہے کہ وہ جو تم مناظرہ کرو گے نا عربی کے اندر, وہ ان الفاظ کے اندر مناظرہ ہوگا کہ جن الفاظ کے اندر نقطے نہیں آتے. مناظرے کے دوران عربی وہ والی استعمال کی جائے گی کہ جس عربی کے اندر نقطے نہیں. اب دیکھیں نا, جیم ہے جیم کے اندر نقطہ بھی آتا ہے, خا ہے خا کے اوپر نقطہ بھی آتا ہے, با ہے با کے نیچے نقطہ بھی آتا ہے, تا ہے تا کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں. فرمایا تیرا شوق لا دیاں گا, لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو مناظرہ کیا جائے گا, جو عربی استعمال کی جائے گی, ان عربی کے الفاظ کے اندر وہ لفظ نہیں بولے جائے گے جن کے اوپر نقطہ آتا ہے. اس بلند پایا عظیم شخصیت عالم دین تھے. اور ہمارے حضور محدث اعظم جب دیکھیں نا کہ جو بندہ تدریس کے میدان میں آئے تو محدث اعظم جیسے بندے تیار کرے. حضرت محدث کو چھوٹے بندے نہیں, حضور محدث اعظم ہمارے حضرت صاحب بھی ان کا ہی مرید ہے, ہمارے حضرت صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. جو بندہ تیار کرنے کے تو محدث اعظم پاکستان جیسے بندے تیار کرے. پھر اگر دیکھا جائے تو منطق اور فلسفے کا ماہر حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی, وہ بھی حضرت حجت الاسلام کے شاگرد. اتنے بڑے عظیم لوگ ان کے شاگرد تھے, لیکن سخاوت کا, ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا. شب برات آتی تھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے تھے یار کو میرے سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. احتسانوں کو 1-2 علم دا لشکارہ پہ رہتے اسی نابغہ اثر بن جانے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے سے بڑا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. تو وہ اتنے عظیم بزرگ تھے, اپنے اندر عارضی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی. یہ سارے معاملات ان کے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف عطا فرمائے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسجد کی صفائی کو بھی عبادت سمجھتے تھے. یہ وہ استاد تو بڑے مل جاتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک مولانا صاحب تشریف لے کے آئے مسجد, اسی مسجد کے اندر زینت المساجد. تو انہوں نے حضرت صاحب قبلہ کو ملنا تھا, مولانا ابو داؤد صادق صاحب سے. اچھا جی, حضرت صاحب قبلہ مسجد کے اندر جھاڑو دے رہے تھے. یہ جو لوگ ہوتے تھے نا یہ مسجد کے اندر جھاڑو بھی لگاتے تھے. مولوی تھے بڑے لب جان کے, لیکن مولوی اکرم رضوی جیسا, مولانا ابو داؤد صادق صاحب جیسا آج کل مولوی نہیں جی لبنا.
وہ لوگ مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے، مسجد میں اذانیں بھی پڑھتے تھے۔ وہ بندہ آ گیا مسجد کے اندر، حضرت صاحب مسجد کی صفوں کے اوپر جھاڑو پھیر رہے تھے، وہ بندہ آ کے کہنے لگا میں مولانا ابو داؤد صادق صاحب نو ملنا ہے۔ حضرت صاحب مسجد کے وہ جھاڑو دے رہے ہیں، وہ کہنے لگا حضرت اسے نہیں تھا پتا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، اسے نہیں تھا پتا کہ مولانا ابو داؤد صادق صاحب ہی، اس نے کہا جی میں نے نا مولانا ابو داؤد صادق صاحب سے ملنا ہے۔ تو آپ نے ذرا آہستہ انداز میں فرمائیں کیا بات ہے؟ بابا تینوں میں آخیا نہیں میں مولوی صادق صاحب نو ملنا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا فقیر کو یہ ابو داؤد محمد صادق کہتے ہیں، فقیر کو یہ ابو داؤد محمد صادق کہتے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے، وہ جو لوگ تھے، وہ مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے۔ حضرت حجت الاسلام رات کو جا کے اپنے بچوں کو دیکھتے تھے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان کو جو دین کا تعلیم کا شوق تھا، اصل کے اندر تب لائٹ کا سلسلہ نہیں تھا، تو میونسپل کمیٹی تھی اس وقت کی، تو اس کے اوپر ایک لالٹین لگی ہوتی اس وقت، تو حضور محدث اعظم رات کو اٹھ کے اس چھوٹی سی لالٹین کی روشنی کے اندر اپنا سبق یاد کرتے تھے جا کے۔ یہ ان لوگوں کے شاگرد تھے۔ اور پھر جیسا کپڑا حضرت حجت الاسلام اپنے بچوں کو پہناتے تھے، وہی کپڑا حضرت محدث اعظم کو پہناتے تھے۔ جیسا کھانا اپنے گھر میں پکتا تھا، ویسا ہی کھانا اپنے طلباء کو کھلاتے تھے۔ طلباء بھی بڑے مل جائیں گے، عالم دین بھی بڑے مل جائیں گے، لیکن ان جیسا کوئی عالم دین بھی نہیں ملنا۔ انہوں نے شاعری بھی فرمائی، اور میں یہ بھی عرض کروں گا آج کے ہمارے اس پرفتن دور کے اندر بعض ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں جو سراسر شان الوہیت کے خلاف جاتے ہیں، شان رسالت کے خلاف جاتے ہیں، ان کلاموں کے اندر گستاخیاں کی گئی۔ تو اگر کلام پڑھنا ہے تو مستند کلام پڑھا جائے، مستند کلام۔ ہمارے حجت الاسلام نے شاعری بھی فرمائی، ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی شاعری فرمائی۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کلام الامام امام الکلام، ان کا جو کلام تھا یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ تھا یا کسی حدیث کا مفہوم تھا۔ صرف ایک بات میں عرض کروں گا حضرت اعلیٰ حضرت کی، ایک مرتبہ آپ حج پہ تشریف لے کے گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے 2 درخت تھے، اب ان ظالموں نے شہید کر دیا، اور بڑا کچھ شہید کر دیا گیا۔ ابھی گزشتہ دنوں کے اندر سعودی عرب کے اندر ایک کنسرٹ کیا گیا، کنجر خانہ کیتا گیا، کنجر بھی نچے نے تھے، کنجریاں بھی نچیاں نے تھے، 80,000 دا اجتماع سی۔ انہاں خبیثاں نو تو کوئی شرک بدعت دا فتویٰ یاد نہیں آندا، تکلیف صرف اتنی ہے کہ رسول کریم کی جالی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ ان کو کوئی شرک بدعت کا فتویٰ یاد نہیں، کیوں نہیں بولدا مولوی فضل الرحمان ہون؟ بڑے انہاں نوں میلاد شریف دے جلوساں دے اوتے تکلیفاں ہوندیاں سن، ہون کیوں نہیں بول دے؟ یہ بڑی ہمارے کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں۔ ہمارا کیا لگتا ہے بہت سادہ سا ہے کوثر رسول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دربار کے سامنے ہاتھ باندھنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی سعودی عرب کے اندر 80,000 بندے نے ایک کنسرٹ کے اندر شرکت کی ہے، وہاں پہ کنجر بھی ناچے ہیں، کنجریاں بھی ناچی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا کیا ان کے ساتھ۔ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے 2 درخت تھے۔ ایک شاعر تھا، نادان تھا، اس نے ایک شعر لکھ دیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جو درخت تھے ان کو مجنوں سے تشبیہ دی۔ اس نے یہ شعر لکھا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ معاذ اللہ اس نے رسول کریم کے روضہ مبارک کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، اور وہ سامنے جو درخت تھے ان کو مجنوں کے ساتھ اس نے جو ہے کہا کہ یہ ایسے ہے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیس آیا تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا اس کی کیا اوقات، اس کی کیا ہمت کہ میرے محبوب کے روزے کو مجنوں لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے۔ فرمایا نہیں، غلط ہے، اس شعر کو اس طرح پڑھنا۔ اس نے لکھا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ یہ شعر غلط ہے، اگر پڑھنا تو اس طرح پڑھو، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ قدسی کھڑے ہیں، اللہ قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ اگر کلام پڑھنا ہے، اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، اگر نعت پاک پڑھنی ہے تو اعلیٰ حضرت کی پڑھیں، اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھیں۔ یہی ان کی تعلیمات تھیں۔ آخری بات، آپ جتنے بھی بزرگوں کو دیکھ لیں ان کی سیرت تب تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک ان کی سیرت کے اندر نماز کا درس نہیں آتا۔ جب تک ان کی سیرت کے اندر نماز کا درس نہیں آتا ان کی سیرت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے نماز کا درس دیا؟ حضرت شاہ رکن عالم جہاں سے بات شروع ہوئی تھی،
حضرت شاہ رکن عالم کا وقت وصال آیا، عصر کے وقت مرید نے آپ کو وضو کروایا، عصر کے بعد فرمانے لگے یار میرے کفن دفن کا انتظام کر لو، آخری ویلا آ گیا۔ وہ مرید نے سمجھا حضرت آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ولی اللہ دے مردے نہ ہی کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا ہو تو ٹر گئے نال خاموشی۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ مرنا ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ والے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ مرید سے انہوں نے انسنی کر دی، مغرب کے بعد کا وقت آیا، حضرت صاحب نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، صلاۃ الاوابین بھی ادا فرمائی، اور پھر سجدے کی حالت کے اندر ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اگر حجت الاسلام کو دیکھا جائے، حضرت حجت الاسلام عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو عشاء کی نماز کے دوران جب اشہد ان محمد اسی کے اوپر آپ کی روح پرواز کر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جاتے جاتے بھی اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو یہ تلقین کر کے گئے تھے، یار ہمیں تو نماز کے ساتھ پیار ہی اتنے، ہمارا آخری وقت بھی نماز کے اندر آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ نماز کی تلقین کر کے گئے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ امام صاحب حسین پاک کے غلام ہونے چاہیے، وہ رسول کریم کے غلام، وہ سب کے غلام، کسی کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کے سب رسول کریم کے غلام ہونے چاہیے۔ وہ ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہ اگر نماز دے اندر نبی پاک دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے، اگر نماز دے وچ زنا دا خیال آ جائے، بدکاری دا خیال آ جائے تو نماز ہو جاندی ہے، اگر نبی دا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جانی ہے۔ ایسا امام نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت امام جلال الدین سیوطی کا بیان کیا گیا، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے زور کی نماز، تحیات بیٹھے تو بڑی لمبی آپ نے تحیات کر دی، لوگ سمجھے کہ حضرت سو گئے ہیں نماز کے اندر، لیکن نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، عصر کا وقت قریب آ گیا، تو عصر کے وقت کے بالکل قریب آپ نے السلام علیکم کہا، تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے تھے، اتنی لمبی آپ نے نماز کر دی؟ آپ فرمانے لگے یار جب میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہوں نا، تو جب تک نبی پاک جواب نہیں دیتے میں نماز ہی پوری نہیں کرتا اپنی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا جب تک رسول کریم کا نماز کے اندر خیال نہیں آ جاتا نماز ہوتی ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ اگر نبی کا نماز کے اندر خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں تو پھر نماز نہیں، ٹکرے ہیں، حج نہیں، فضول خرچی ہے۔ ان سب چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب دل کے اندر رسول کریم کی محبت پیدا ہو۔ تو جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ تمام صحابہ کرام کا بھی غلام ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کئی لوگ ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ سمجھیں گے وہ قرآن ہم سے اوپر درجے کا پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو ان کے درجے میں کوئی قرآن پڑھتے ہی نہیں، لیکن رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ان کا قرآن پڑھنا حلق سے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں کیسے بچے پڑھانے ہیں نا، جدے کول مرضی پڑھا لو، ٹویٹر لوا لو جنہوں مرضی، اور تم مرتے صحیح ایک دفعہ، تم مرتے صحیح انہاں تیرے کول بھی نہیں پڑھنے، انہاں کہنا ساڑا پیو تے مشرک مریا سی۔ خدا را اب اگر زکاتیں دینی ہو، اپنے بچوں کو پڑھوانا ہو تو سب سے پہلے عقیدہ دیکھا کرے، اگر شادی کرنی ہے، بچوں کا نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ دیکھا کرے۔ ہمارے حضرت صاحب کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضرت جی اپنی بچی دا بیاہ کرنا ہے، لیکن جس دے نال اپنی بچی دا بیاہ کرنا ہے وہ ذرا دوسری کمپنی دا ہے۔ تو حضرت صاحب نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے یار جنہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے ساتھ وفا نہیں کی، تیری بیٹی کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے رسول کریم کے متعلق یہ بات کی کہ نبی معاذ اللہ مار کے مٹی دے اندر مل گئے نے، جنہوں نے معاذ اللہ یہ خیال کیا کہ مدینہ شریف دا سفر زنان والا بھی پیڑا ہے، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، خدا را۔ اسی شرح الصدور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے فرما رہے ہیں، حضرت جلال الدین سیوطی شرح الصدور کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ بد مذہبوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہونا۔ اسی انہوں نے گپاں آنکھنیاں، انہوں نے گپاں مارنیاں بہ کے، صرف 20 روپے کی بوتل پینے کے لیے ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے، ان کے ساتھ او جی میرے سامنے کوئی گستاخی نہیں کر رہا، تیرے سامنے تو انہیں کرنی بھی نہیں۔ بھائی مجھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی ایک بات یا اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت
خواجہ قمر الدین سالوی صاحب کے سامنے ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضرت جی ایک مولوی صاحب کہندے نے اگر کوئی بندہ تواڈے سامنے گستاخی کرے تے او گستاخ ہے، جڑا تواڈے سامنے گستاخی نہیں کردا وہ گستاخ نہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہوا اگر کتا تمہارے سامنے نہ بھونکے تو وہ پاک ہے، اگر تمہارے سامنے بھونک پڑے تو وہ پلید ہے۔ اور کتے نے کتا ہی رہنا ہے، بھونکے یا نہ بھونکے، تو گستاخ نے گستاخ ہی رہنا ہے، تمہارے سامنے گستاخی کرے یا نہ کرے اس نے گستاخ ہی رہنا ہے۔ تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جہاں تک ممکن ہو اپنے علماء کے ساتھ پیار کریں، اپنے مدارس کے ساتھ پیار کریں، اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر بہتری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رکھے، اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن بھی اسی عقیدے کے ساتھ اٹھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا، قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ہم بھی سن لیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ ہمارا آخری وقت بھی ہے تو اسی عقیدے کے اوپر ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علینا